اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ کے محبوب پیغمبر سے دینی نسبت بھی ہے، دنیاوی نسبت بھی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ نسبتیں ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو ابو بکر سے ایک تو صدیق بنایا اور دوسرا بعد از انبیاء افضل البشر، یہ مرتبہ اور یہ مقام بھی انہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت کی بدولت میں تھا۔ آج ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ شان سیدنا صدیق اکبر پر کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہم اپنی عوام کو بتائیں، ان بچوں کو بتائیں، بڑے بوڑھوں کو بتائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے محسن، ہماری زندگی کا آئیڈیل، جن کے نقش قدم پر ہم نے چلنا ہے، وہ کون لوگ تھے، انہوں نے کیسے دین کی خدمت کی، کیسے سنت کی پیروی کی۔ یہ ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریقے سے سیکھنا ہے، صحابہ کے طور طریقے سے سیکھنا ہے۔ اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، جیسے ہم نے مجلس لگائی ہوئی ہے، محفل لگائی ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، اسی طرح کی ایک مجلس، ایک محفل کا تذکرہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے کیا، اور وہ مجلس، وہ محفل 1400 سال پہلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یاروں کے درمیان تھی۔ کیا یہ خوبصورت نقشہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کھینچا کہ وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ بھی موجود تھے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے کہا، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من الدنیا الثلاث۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ سارے صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کی طرف متوجہ ہو گئے کہ ہمارے آقا کو کون سی چیزیں پسند ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا الطیب، خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے، اور وہ پسند بھی ایسی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جس گلی سے گزرتے وہ گلیاں بھی مہک جاتی تھیں۔ دوسری چیز اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا النساء، وفی روایت المرأة الصالحہ، کہ نیک باز، پاک باز بیوی بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بیوی کہ جو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور عفت اور پاک دامنی میں اپنے خامن کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، وہ بیوی بھی مجھے بہت پسند ہے۔ تیسری چیز اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي الصَّلَاةُ،
نماز کو تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے بیٹھے بے چین ہو جاتے، دل میں بے چینی پیدا ہوتی، تو کہتے قم یا بلال وارحنی بالصلاۃ، قم یا بلال وارحنی بالصلاۃ، اے بلال اٹھنا ذرا کھڑا ہو، اذان دے تاکہ میں نماز کے ذریعے اپنے آپ کو سکون پہنچاؤں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي الصَّلَاۃ، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج امتیوں کا کیا حال ہے؟ وہ پیغمبر جو کہتا تھا کہ قم یا بلال ارحنی بالصلاۃ، نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچا، آج وہی صدا جب مسجدوں میں سے گونجتی ہے تو مسلمان ایک کان سے ڈالتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے۔ یہ حالت بن گئی اس پیغمبر کے امتیوں کی۔ اللہ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پسند کی 3 چیزیں تو بیان کر دی۔ اب اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا، وفاؤں کا بادشاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ سارے صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں آئیں کہ ہم بھی اپنے ذہن میں سوچتے ہیں 3 پسندیدہ چیزیں ہم بھی بیان کریں گے، اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ایسی خوبصورت چیزیں بیان کریں گے کہ ابو بکر ہم سے پیچھے رہ جائے گا اور ہم آگے نکل جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہا حبب الی من الدنیا الثلاث، اس دنیا کے اندر مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ اپنے آقا کے اشارے پہ سیدنا صدیق اکبر نے جب وہ 3 چیزیں بیان کی تو سارے صحابہ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کھڑے ہوئے کہ ابو بکر سے آگے کوئی بھی نہیں نکل سکتا۔ پہلی چیز سیدنا صدیق اکبر نے بیان کی، فرمایا النظر الی وجہک، اے آمنہ کے لال جب میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کرتا ہوں تو دنیا کی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں آمنہ کے لال کے چہرے کو، اس کے مقابلے میں مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ النظر الی وجہک، آمنہ کے لال کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی آنکھیں ہو، درمیان میں کوئی چیز دنیا کی موجود نہ ہو، بس میں دیدار یار کرتا رہوں اور کوئی کام نہ ہو میرا۔ پھر حضرت ابو بکر کی اس چاہت کی تسکین اللہ نے کیسے کی؟ ہجرت کی رات 3 راتیں ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر کو دے دی۔ 3 راتیں اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابو بکر کی گود میں اپنا سر رکھ کر سوئے رہے اور سیدنا صدیق اکبر دیکھتے رہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر کا چہرہ حضرت ابو بکر کی گود میں ایسے لگتا تھا کہ کأنک یخطئ فی القرآن، ریل کے اندر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہے۔ آمنہ کے لال کا چہرہ حضرت ابو بکر کی گود میں یوں روشن چمکتا تھا اور سیدنا صدیق اکبر دیکھنے والے تھے۔ 3 راتیں اور 3 دن دیکھتے رہے۔ کبھی جوش میں آ کر فرقت میں حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، میری ساری زندگی کا جہاد لے لو، سجدے لے لو، قرآن کی
تلاوت لے لو، صدقات لے لو، حج و عمرہ ساری نیکیاں مجھ سے لے لو، پر ان 3 راتوں میں سے ایک رات جو تم نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ گزاری تھی، ایک رات مجھے دے دو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نا عمر نا، یہ تو اللہ کی دین ہے، تو اکیلا مجھ سے مانگ رہے، اگر ساری دنیا بھی آ کر مجھے کہنا ہے ابو بکر ہماری نیکیاں تو لے لے، ہماری خوبیاں تو لے لے، ہجرت کی 3 راتوں میں سے ایک لمحہ مجھے دے دے، تو میں کسی کو ایک لمحہ بھی نہ دوں جو میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ گزارا۔ جو 3 راتیں میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ گزاری، ان 3 راتوں کا ایک لمحہ بھی کسی کو نہ دوں۔ دوسری چیز سیدنا صدیق اکبر نے بیان کی، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِكَ، اے آمنہ کے لال، آپ کا حکم ہو ابو بکر کا مال ہو، آپ کا حکم ہو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تو گھر میں ایک سوئی تک بھی نہ چھوڑوں، بلکہ اپنے بدن میں کپڑے بھی نہ چھوڑوں، اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ وہی موقع ہے غزوہ تبوک کا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعلان کیا سارے صحابہ کو کہا کہ قافلہ لے کر جانا ہے، بہت تنگی کا موقع چل رہا ہے، جس کے پاس جو کچھ موجود ہے لے آؤ۔ حضرت عثمان نے بہت کچھ دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے۔ جب ساروں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی خدمت میں ڈال دیا، آخر میں سیدنا صدیق اکبر آئے، گٹھری اٹھا کر اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں ڈال دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھنا شروع کیا کیا کچھ چھوڑا ہے، کتنا کچھ لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے گھر کے سامان کے 2 حصے میں نے کیے، ایک حصہ آپ کے پاس لے آیا ہوں، ایک حصہ گھر والوں کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں دل ہی دل میں نے سوچا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج تو ابو بکر ایک گٹھری لے کر آیا ہے اور میں گھر کا آدھا سامان لے کر آیا ہوں، ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا نیکیوں میں۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا کہ ابو بکر تم بتاؤ کیا لائے ہو اور گھر میں کیا چھوڑے، فرمایا آمنہ کے لال، لانے کی بات تو نہ پوچھے، چھوڑا میں نے اللہ اور رسول کا نام ہے، گھر میں نے اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا ہے، باقی اگر ایک سوئی بھی میرے پاس تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری تو چیخیں نکل گئی، میرے تو ذہن میں سے یہ بات بھی نکل گئی کہ میں کبھی ابو بکر سے آگے نکل سکتا ہوں۔ میں نے قسم اٹھا لی کہ ساری دنیا بھی اگر مل جائے، کوشش کرنے لگ جائے، ابو بکر سے ایک قدم بھی آگے نہیں نکل سکتی۔ اور تیسری چیز اللہ کے پاک پیغمبر کے یار نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَبِنْتِي فِي بَيْتِكَ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ بات بھی مجھے بڑی پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں ہو۔ دنیا والے جب بھی مجھے پکارے تو کہیں ابو بکر تو آمنہ کے لال کا سسر تھا، اس کی بیٹی عائشہ آمنہ کے لال کی دلہن تھی۔ یہ نسبتیں اور قسمتیں حضرت ابو بکر کے حصے میں آئیں، کیا ہی عظمتیں حضرت ابو بکر نے پائیں کہ اگر حضرت ابو بکر کی اپنی بات کی جائے تو افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر، اور اگر بات ان کی بیٹی کی جائے تو امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بھی ان پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت عرشوں سے بولتا ہے نہیں نہیں، عائشہ تو وہ ہے کہ جس کے باپ نے مشکل میں میرا ساتھ دیا، مجھے پتھر لگتے تھے تو ابو بکر کا سینہ سامنے آتا تھا، مال و دولت کی ضرورت تھی تو ابو بکر نے اپنا گھر بار لٹا دیا، جب بھی ضرورت پڑی ابو بکر نے سب سے بڑھ کر مجھے دیا، بلکہ یہ الفاظ بھی کہنے پہ مجھے مجبور کر دیا ابو بکر نے کہ دنیا کے اندر میں آمنہ کے لال پر جس کے احسانات تھے سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے دنیا میں، ابو بکر میرا وہ واحد یار ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، دن قیامت کے اللہ رب العزت عطا کرے گا اسے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ بات چل رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی، شان و شوکت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جنہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہر مشکل میں مدد کی، ہر مشکل میں اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جڑے رہے، کبھی اللہ کے پاک پیغمبر کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت میں فخر کے ساتھ کہنے لگے کہ میں نے حضرت علی کو جب دعوت اسلام دی، علی نے کہا یا رسول اللہ میں پوچھوں گا، مشورہ کروں گا، تب آپ کو جواب دوں گا کہ میں مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ میں مسلمان ہونے کے بعد چوتھے خلیفہ بنے، بڑی عظمت اور شان پائی، لیکن مسلمان ہونے کے لیے پوچھنا پڑا۔ اسی طرح جس بندے کے پاس بھی میں گیا اس نے کہا سوچ کے بتاؤں گا، پر ابو بکر وہ یار ہے میرا کہ جب میں نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے یہ نہیں کہا کہ پوچھوں گا یا سوچوں گا، کہا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ابو بکر آپ کا پہلا امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس مشکل میں حضرت ابو بکر نے ساتھ دیا آمنہ کے لال کا، کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر کو کعبے کے اندر بیت اللہ کے اندر گالیاں دی جاتی تھی تو حضرت ابو بکر سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، جب اللہ کے پاک پیغمبر کو مارا جاتا تو حضرت ابو بکر سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے، اور دین کا ایسا جذبہ حضرت ابو بکر میں پیدا ہو گیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہ ہم کھلے عام دعوت دیں اسلام کی، ہمارا دین سچا، آپ اللہ کے سچے رسول، ہمارا رب سچا ایک ہے، تو پھر ہمیں چھپنے کی کیا ضرورت، سر عام دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے کہا ابو بکر ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، دشمن زیادہ ہے ہم کم ہیں، مار کھا جائیں گے ان سے، یا رسول اللہ پھر بھی میری چاہت ہے۔ کہا ٹھیک ہے ابو بکر اجازت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، درمیان میں بیت اللہ کے درمیان میں کھڑے ہو گئے اور دعوت دینا شروع کر دی۔
جب اللہ کی توحید کی دعوت، اللہ کی توحید کا پرچم حضرت ابو بکر نے بلند کیا تو دشمنوں نے حضرت ابو بکر پر حملہ کر دیا۔ وہیں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نیچے گرا لیا، کسی نے لاتیں ماری، کسی نے مکے مارے، کیا کچھ ظلم حضرت ابو بکر پر نہیں کیا انہوں نے۔ حضرت ابو بکر کو ہر طرح کی اذیتیں دی۔ پھر ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا، قبیلے والے بھاگ کر آئے، انہیں اپنی امان میں لے کر چرپائی پہ اٹھا کر گھر لے گئے، چل بھی نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں میں۔ جب انہیں گھر لے کر گئے، پورا دن حضرت ابو بکر کو ہوش نہیں آئے، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تکلیف برداشت کرتے رہے، درد برداشت کرتے رہے، ہوش میں نہیں آئے۔ جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلی بات حضرت ابو بکر نے پوچھی، اماں پاس بیٹھی تھی، بیٹا ہوش میں آیا ہے، یہ لو بیٹا پانی پیو، دودھ پیو۔ کہا نہیں، سارے پانی اور سارے دودھ آمنہ کے لال کی عظمت پر، آمنہ کے لال کے دین پر قربان۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ ابو بکر کا کھانا پینا چلنا پھرنا اللہ کے محبوب پیغمبر پر قربان۔ سب سے پہلی بات حضرت ابو بکر نے پوچھی، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ بتایا گیا کہ آمنہ کے لال خیر و خیریت سے ہیں۔ کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آئے گا، ایسے لے چلو ذرا مجھے۔ دو بندوں نے حضرت ابو بکر کو پکڑا اور آمنہ کے لال کی زیارت کے لیے لے گئے۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت کی، اللہ کے پاک پیغمبر بھی اٹھ کر حضرت ابو بکر کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ اور یہ محبت قائد کی، اور یہ محبت سچے ایماندار اور سچے عاشق نبی کی، جس نے اپنی تکلیفوں کو بھلا دیا، اپنے مصائب کو بھلا دیا، اپنا کھانا پینا بھلا دیا، اور وہ کس کے لیے بھلایا؟ آمنہ کے لال کی عظمت کے لیے، آمنہ کے لال کی اطاعت کے لیے۔ اور یہ ہمیں بتا گئے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ محبت کسے کہتے ہیں۔ یہ چیز اگر ہمیں ملے گی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی زندگی سے ملے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی صحیح اطاعت، صحیح معنوں میں اللہ کے پاک پیغمبر کے دین کی فرما برداری کہاں سے ملے گی؟ حضرت ابو بکر کی زندگی سے ملے گی۔ حضرت ابو بکر اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ شرف اور مقام پانے والی شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے پاک پیغمبر کے جماعت میں سے، پوری جماعت میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے 10 صحابہ کو چنا، انہیں جنت کی خوشخبری دی، اور ان 10 میں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک 4 کا گلدستہ بنایا۔ پھر اسی گلدستے میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے اگر سب کا سردار کسی کو بنایا اپنی زندگی کے اندر، تو حضرت ابو بکر کو بنایا کہ میرے بعد اگر کوئی نائب ہونے کا حقدار ہے، میرے بعد اگر کوئی میرے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حقدار ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بعد سارے بعد میں پہلے ابو بکر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں اللہ کے پاک پیغمبر کی موجودگی میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر آخری دنوں میں بیمار تھے تو مسجد میں آنے کے لیے وضو کرایا گیا اللہ کے پاک پیغمبر کو۔ جب وضو کر دیا مسجد میں جانے لگے تو پھر بے ہوش ہو گئے، اتنی طبیعت خراب تھی، ناساز تھی اللہ کے پاک پیغمبر۔ پھر اٹھے، ہوش میں آئے تو پوچھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا نہیں یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا پانی لا کے دو مجھے، میں وضو کرتا ہوں۔ پانی لایا گیا، اللہ کے پاک پیغمبر
پیغمبر نے وضو فرمایا، جب جانے لگے تو پھر بے ہوش ہو گئے، طبیعت ناساز ہو گئی۔ اب سارے صحابہ بھی پریشان ہو کر نماز کی انتظار پہ بیٹھے ہیں، وقت جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ کے پاک پیغمبر کو ہوش آیا، کہا صلی الناس، نہیں یا رسول، آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے زبان پر الفاظ آئے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے یار ابو بکر کو جا کر کہہ دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے آمنہ کے لال سے کی، یا رسول اللہ میرے ابا جان تو نرم طبیعت کے آدمی ہیں، نرم مزاج ہیں، میرے بابا جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے آپ کی یاد آئے گی، رو پڑیں گے، ان کا دل پریشان ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی طبیعت شخص سے ان کو کہنا وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ جھگڑا کر رہی ہو اس بات پہ کہ میں ابو بکر کو آگے نہ کروں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تو میری بات کے بعد ساری باتیں ختم ہو گئی، ابو بکر کو کھڑا کرو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے حکم پر حضرت ابو بکر نے نمازیں پڑھانا شروع کی۔ ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر نے غار کا پردہ اٹھا کر دیکھا، اللہ کے محبوب پیغمبر کے یار سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کی ابتدا میں نماز ادا کرنے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر کے دل خوش ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر کی وہ خوشی ان کے چہرے سے نظر آئی، اور وہ خوشی کیا تھی کہ جس جماعت کے لیے میں ساری زندگی محنت کرتا رہا، میں اس دنیا میں آیا اللہ کا نبی بن کر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا میری اطاعت کرنے کے لیے، کوئی بھی تیار نہیں تھا میری اطاعت کرنے کے لیے۔ اب جب میں دنیا سے جانے لگا تو میرے حکم کی اتنی فرما برداری کر رہے ہیں، اتنی اطاعت کر رہے ہیں کہ جس بندے کو میں نے ان کا امام بنایا ہے اسی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں چپ چاپ کر کے، کوئی اور بات بھی ان کی زبان پہ نہیں آئی۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت ابو بکر لیٹ ہو گئے تھوڑا، حضرت ابو بکر ایک نماز میں لیٹ ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عمر کو آگے کر دیا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر کے کانوں میں آواز پڑی کہ آج میرا یار نہیں ہے مصلی پہ، تو فوراً کہنے لگے لا لا لا، میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے کسی کی نماز میرے امام بنانے والے بندے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، اور جس بندے کو میں آمنہ کے لال نے امام بنا دیا تم اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنے امام بنا رہے ہو، یہ ہرگز میں نہیں چاہوں گا۔ تمہاری نماز تو اس وقت قابل قبول ہوگی جب ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہوگا، جب ابو بکر آئے گا تو تمہاری نماز بھی تبھی ہوگی، ویسے تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو بکر کی سیرت، حضرت ابو بکر کا کردار، وہ کردار اور وہ خوشنما سیرت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا صدیق اکبر کی ہمیشہ
اپنی زندگی میں اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قدم قدم پر حضرت ابو بکر کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ابو بکر کی سیرت کا حق ادا نہیں ہوتا، ساری زندگی ہم لگے رہیں، نہ حضرت ابو بکر کی سیرت کو بیان کر سکیں گے، نہ ان کی زندگی میں سے ایک پہلو کا نچوڑ ہم نکال سکیں گے۔ لیکن جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے بیان کیے ہیں، دعا ہے اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔